ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تناجیتم جب تم آپس میں سرگوشی کرو فلا تتناجوا بالاسم والعدوان پس مت سرگوشی کرو گناہ اور زیادتی کی ومعصیت الرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى اور سرگوشی کرو نیکی اور تقوی کی وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وہ ذات کے اسی کی جانب تم اکٹھے کیے جاؤ گے إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ بے شک سرگوشیاں شیطان کی طرف سے ہیں لیحزن الذین آمنوا تاکہ پریشان کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ اور وہ نہیں نقصان پہنچانے والے ان کو کچھ بھی سوائے اللہ کے حکم کے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ادھر آگے آ جائیں کوئی ساتھی ادھر آگے بھی جگہ ہے نا عمر آگے آ جاؤ وہاں بھی جگہ خالی ہے بیچ میں معزز سامعین سورۃ المجادلہ کا دوسرا رکوع آیت نمبر 9 اور 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورہ مبارکہ میں منافقین کی عادات اور ان کی حرکات کا تذکرہ ہے اور منافقین کو مختلف کاموں پر تنبیہ بھی کی جا رہی ہے اس سے قبل ہم نے یہ پڑھا کہ ان کے مشورے اکثر اس لیے ہوتے تاکہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑے اور مسلمان غمگین ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور گناہ کے کاموں کے مشورے ہوتے گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ ان کو منع بھی کیا گیا کہ ایسے مشورے سرگوشیاں نہ کیا کرو لیکن جن کی مزاج میں شر ہو وہ کہاں رہ سکتے ہیں وہ گناہ زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے مشوروں سے باز نہ آئے حتیٰ کہ ان کی حرکتیں یہاں تک پہنچیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو سلام بھی ٹھیک طریقے سے نہ کرتے
بجائے دعا کے بد دعائیہ کلمات کہتے نعوذ باللہ، اور دل ہی دل میں کہتے اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہم ان کی گستاخی کر رہے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا ہمارے اوپر؟ اللہ فرماتے ہیں صبر کرو، تمہارے لیے جہنم کا عذاب بالکل تیار ہے۔ آج کے سبق میں اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم نے ایسے حرکتوں سے اپنے آپ کو ضرور بچا کر رکھنا ہے، یہ ایمان والوں کے کام نہیں، یہ منافقین کے کام ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جہاں بھی قرآن مجید میں آئے فوراً توجہ کر لیا کریں، اس کے بعد یا تو کسی کام کے کرنے کا حکم ہوگا یا کسی کام سے منع کیا گیا ہوگا تو فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہے۔ تو یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے، اور آگے حکم یہ ہے کہ ایمان والو ایسے مشورے نہ کیا کرو جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کیوں، گناہ اور زیادتی کیوں، بلکہ تم تقوی اور نیکی کے کاموں کے مشورے کیا کرو۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب بھی تم آپس میں کوئی مشورہ کرو، کوئی سرگوشی کرو، تو فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، پس مت سرگوشی کرو گناہ اور زیادتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ہر مشورہ خیر نہیں، مشورہ وہی خیر ہے جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، ورنہ تو مشورہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی کیا تھا۔ مشورہ کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ سارے یوسف علیہ السلام کے بھائی بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں کہ یا تو یوسف کو قتل کر دیا جائے یا دور کسی جنگل بیابان وغیرہ میں چھوڑ دیا جائے، کم از کم باپ کی نظروں سے دور کر دیا جائے۔ تھا تو یہ بھی کہنے کو مشورہ، لیکن یہ مشورہ وہ تھا جو اللہ کی نافرمانی، گناہ اور زیادتی کا مشورہ تھا۔ تو ایسے مشوروں سے اپنے آپ کو ضرور بچا کر رکھنا، حتی الوسع روکنے کی کوشش کی جائے، نہ روک سکے تو کم از کم اپنے آپ کو ایسے مشوروں سے دور کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان کے قتل کا مشورہ ہو، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں ایسا موقع ہی نہ دے کہ ہم کسی مسلمان کی جان کے در پہ ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر پوری کائنات کے انسان شریک ہو جائیں اس مشورے پر، متفق ہو جائیں کہ ایک مسلمان کی جان کو ضائع کرنا ہے اور قتل کرنا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ساری کائنات والوں کو اللہ دوزخ میں ڈال دے گا، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ناحق کام جب کریں گے تو سارے کے سارے گناہ گار ہیں نا۔ تو ایسے مشوروں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وہ بھی مشورہ تھا جو مشرکین مکہ نے کیا کہ مکہ میں حج کے لیے آنے والے لوگوں کے راستوں پر بیٹھ کر انہیں سمجھایا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جانا، یہ بھی ایک مشورہ تھا۔ وہ بھی ایک مشورہ تھا جس کا ذکر سورہ انفال میں ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ مشورہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا جائے یا آپ کو جلا وطن کیا جائے یا آپ کو جان سے مار دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ادھر وہ سازشیں بنا رہے تھے، ادھر اللہ اپنے نبی کی حفاظت کا پروگرام بنا رہا تھا۔ تو یہ سازشی مشورے فرمایا ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، اپنے آپ کو دور رکھو۔ اور یہ بات ذہن میں رہی، ایک کام شرعاً حرام ہے، اس میں لاکھ دفعہ مشورہ کر لو اور مشورے میں طے کر لو کہ جناب یہ کام کرنا چاہیے، جو شرعی طور پر حرام ہے اس میں مشورے کی کوئی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک کام جو شرعی طور پر واضح اللہ کا حکم ہے وہاں بھی مشورے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی جی؟ 4-5 بندوں کا ارادہ ہے، باقی مرحل نیت کوئی نہیں کسی نے پڑھنی ہے، مشورہ کر لیں، پڑھیں یا نہ پڑھیں، نہیں، مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے، یہاں پر مشورے کی کوئی ضرورت نہیں، اور آپ اس میں مشورہ دے رہے، جب اللہ کا حکم آ گیا کہ یہ کام کرنا ہے بس مشورے کی آپ کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا،
سود کھانا ہے یا نہیں کھانا جی؟ نہیں کھانا. یہاں بھی کوئی مشورے کی ضرورت کوئی واضح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، بس وہ نہیں کرنا، جو اللہ نے کہا ہے وہی ہے. مشورہ ان کاموں میں ہوتا ہے جن میں دونوں رائے بہتر ہوں. بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. چلو جی ہمارا جو درس قرآن ہے یہ فجر کے ٹائم ہو یا ظہر کے ٹائم ہو، ظہر کے ٹائم ہو یا عصر کے ٹائم ہو، یہ ان کاموں میں مشورہ ہو سکتا ہے جہاں سہولت ہو. بھئی یار یہ ٹائم رکھ لیں یا یہ ٹائم رکھ لیں. جن کاموں میں واضح اللہ کا حکم موجود ہے، نص قطعی موجود ہے، ان میں مشورے کی کوئی ضرورت نہیں. اب شریعت نے واضح طور پر کہا ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، شریعت نے واضح طور پر کہا ہے کسی پر ظلم نہ کرو، شریعت نے واضح طور پر کہا ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اب اس بارے میں مشورہ کرنا بھائی جناب اس کو تنگ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے. ہمارے جماعت والے ساتھی گئے تو کوئی بندہ نئے نئے گئے ہوئے تھے، مشورے کے فضائل سن لیے. امیر صاحب کو تھے، کوئی بڑے سخت مزاج، کوئی تنگ کرنے والے تھے. انہوں نے کہا چلو یار ہر کام میں جو مشورہ کرنا ہے چلو یہ بھی مشورہ کر لیں، بھائی امیر صاحب کو مارنا چاہیے یا نہیں مارنا چاہیے، تنگ تو بہت کرتے ہیں. بالآخر چونکہ سارے ان سے تنگ تھے، سب نے یہی رائے دی کہ نہیں مارنا چاہیے. سب نے جناب امیر صاحب کو پکڑ کے پھینٹی لگا دی. مارنے کے بعد سب کہے امیر صاحب خفا نہ ہونا، ہم نے آپ کو کوئی دشمنی سے نہیں مارا، اصل میں مشورے میں طے ہو گیا تھا. تو ایسا مشورہ جس میں کسی کی زیادتی ہو، کسی کے اوپر ظلم ہو، اس کی اجازت نہیں ہے. مشورہ ان کاموں میں ہے جو کام جائز ہو اور اس میں ترتیب میں اختلاف ہو، ترتیب میں رائے لینی چاہیے کہ کون سے کام بہتر ہے. ورنہ زیادتی اور گناہ کا مشورہ کرنا ہی حرام ہے، اس پہ عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، جب بھی تم آپس میں کوئی مشورہ کرو تو یاد رکھو گناہ اور زیادتی کا مشورہ نہ کرنا. ومعصیت الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرنا. وتناجوا بالبر والتقوی، اور جب بھی مشورہ کرو نیکی اور تقوی کا مشورہ کرنا. ہاں یہ مشورہ کرو کہ یار کوئی نیکی کا کام، مثلا کوئی ہمارا بھائی بیمار ہے، پریشان ہے، مجبور ہے، یار اس کی اس موقع پر ہیلپ کر دی جائے، کوئی مدد کر دی جائے. فلانا آدمی کو پتہ ہے جناب وہ اس پریشانی میں ہے، اس کے لیے کوئی اس موقع پر ہم کیا کر سکتے ہیں، اس بارے میں بیٹھ کر مشورہ کرنا چاہیے. تقوی، یار گناہوں سے کیسے ہم بچ جائیں. کوئی ہمارا وہ بھائی ہے، وہ فلاں گناہ کے اندر مبتلا ہے، یار کس طریقے سے اس کو نکالا جائے، اس بارے میں مشورہ کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کوئی حرام کا کاروبار کر رہا ہے، ہم یار مشورہ کریں کہ یار کس طرح اس کے لیے کوئی جائز کاروبار کی صورت بنائی جائے تاکہ وہ اس کام سے بچ کر اس کام میں لگ جائے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے مشورہ کیا کرو، تمہارے بیٹھنے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، تمہارے سوچنے پر بھی اللہ اجر عطا فرمائیں گے، تمہارے بولنے پر بھی اللہ اجر عطا فرمائیں گے، اور تمہاری ذرا بھر کوشش کو اللہ مقبول کر کے پورا اجر عطا فرمائیں گے. تو ایسے کام کرنے چاہیے. فرمایا وتناجوا بالبر والتقوی، جب بھی سرگوشی کرو، جب بھی مشورہ کرو، بالبر والتقوی، نیکی اور تقوی کا مشورہ کرو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور مشورے کے وقت اس بات کا دھیان کرنا، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ضرور رکھنا. کوئی منہ سے ایسی بات نہ نکالنا جو اسلام کے خلاف ہو، ایسی بات نہ نکالنا کبھی جو کسی مسلمان کے خلاف ہو، ایسا مشورہ کبھی نہ دینا جس میں کوئی شرارت کا پہلو نظر آ رہا ہو. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی الیہ تحشرون، وہ ذات جس کی طرف تم نے اکٹھے کیے جاؤ گے. اے باتیں کرنے والوں، اے ادھر ادھر جا کر غلط مشورے کرنے والوں، اس بات کو کبھی نہ بھلانا کہ کل اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، اپنے مشوروں کا حساب بھی دینا ہے، اپنی سرگوشیوں کو اللہ کے سامنے پیش بھی کرنا پڑے گا. اور یہ بھی یاد رکھو، انما النجوى من الشیطان، بعض لوگوں کے مشورے ہوتے ہی شیطان کی طرف سے ہیں.
انما النجوى من الشیطان، مشورے سرگوشیاں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ یہ النجوى کے اوپر جو الف لام ہے یہ ہے عہد خارجی کا، مراد منافقین کے مشورے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ منافقین کے، یعنی وہ خاص مشورے، ہر مشورہ نہ، مشورہ تو سنت ہے لیکن اس وقت سنت ہے جب بالبر والتقوی، نیکی اور تقوی کا ہو۔ اور جب جس مشورے کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ کون سا ہے؟ سنیے، انما النجوى من الشیطان، بے شک بعض مشورے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ہوتے کیوں ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان والوں کو پریشان کریں، ایمان والوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں، ایمان والوں کی کام کے اندر رکاوٹ ڈالیں۔ ایسا مشورہ کرنے والا شیطان کے اشاروں پر چل رہا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ہی اللہ نے ایمان والے مخلصین کو تسلی دی ہے، تم مخلص ہو کر کام کرتے رہو، ان کے مشورے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ جتنے مرضی مشورے کرتے رہے، جو مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے، تم مخلص ہو کر دین کا کام کرو، کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ فرمایا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے بغیر نہ کوئی نفع کا مالک ہے، نہ کوئی نقصان کا مالک ہے، نہ کوئی عزت کا مالک ہے، نہ کوئی ذلت کا مالک ہے، نہ کوئی روزی کا مالک ہے، نہ کوئی رزق بند کر سکتا ہے۔ اس لیے تم پریشان نہ ہو، کوئی کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا، تم پریشان نہ ہو، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اس بات پر یقین رکھو کہ جو خیر اور شر، جو نفع نقصان ملے گا کس کی طرف سے ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بات پر یقین رکھ لو ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء، ساری امت اکٹھی ہو جائے آپ کو نفع پہنچانا چاہے، ہرگز کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے الا قد کتب اللہ لک، نفع وہی ملے گا جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے۔ اور اگر ساری کائنات جمع ہو جائے، تجھے نقصان پہنچانا چاہے، تجھے تباہ کرنا چاہے، ہرگز کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، نقصان بھی وہی پہنچے گا جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے۔ لہذا لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مشورے کرنے والے اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اجازت اور حکم کے بغیر کوئی کسی کو نقصان بھلا کیسے پہنچا سکتا ہے؟ امر کائنات میں کس کا چلتا ہے؟ بس وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر چاہیے بھروسہ کریں ایمان والے، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھیں، پھر کائنات میں اور کوئی تمہارا کچھ بگاڑ اللہ